بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے محترم بزرگوں، بہت خوشی کی بات ہے کہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ میں آپ حضرات کی زیارت کروں، ملاقات کروں، اور کچھ جو دل میں باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، اور جو کمی زیادتی ہو اس پر آپ حضرات اصلاح فرمائیں۔ اس لیے یہ چھوٹا سا ایک مشورہ رکھا کہ شہر میں جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں، علماء کرام ہیں، اور مسجدوں میں اللہ نے انہیں امام بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، مقدس بنایا ہے، معزز بنایا ہے، جو ہماری اس قوم کے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اللہ نے اس قوم کو خیر امت بنایا، لیکن ان میں بھی خیار، ان میں بھی خیر ہیں، وہ یہ علماء کرام۔ اس لیے دل میں بات آئی کہ کچھ بات کریں، اور چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے معذرت چاہوں گا۔ آپ حضرات دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں، ورنہ حالت تو ایسی تھی کہ کینسل کرنا پڑتا، لیکن سوچا کہ نہیں، پہلا موقع ہے، کینسل کرنا درست نہیں ہے۔ آپ حضرات تشریف لائیں گے، آپ کی زیارت سے ہمارے دل خوشی سے لبریز ہوتے ہیں۔ آپ تشریف لائے ہیں، ہمارے دل خوشی سے لبریز ہیں کہ آپ نے اس عاجز کے تشریف لائے۔ آپ کا احسان ہے۔ یہ درد میرے بھائیوں، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے مقدس ہے، بابرکت ہے۔ آپ بار بار تشریف لائیں، ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع رہے گا، اور ہم خوش بھی ہوں گے۔ آپ نے اپنا مبارک وقت نکال کر اس ویران علاقے میں تشریف لائے، بہت خوشی کی بات ہے۔ میں کچھ بول نہیں سکتا ہوں اس وقت، کیونکہ طبیعت 2-3 دن پہلے کچھ زیادہ خراب ہوئی، اور ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کچھ بولوں، لیکن چونکہ ایک مقصد کے تحت ہم لوگ جمع ہوئے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ اس پر بات ہو جائے۔
بات ہوگی تو کام ہوگا، اور کام ہوگا تو اللہ قبول فرمائیں گے۔ جب کام ہی نہیں ہوگا اور قبولیت کی ہم امید رکھیں گے تو یہ تو بیجا ہوگا۔ تو ایک فکر اور ایک کڑھن نے آپ کو جمع کرنے پر مجبور کیا کہ بھائیو، ہم ہر دور میں حالات کا رونا روتے ہیں اور ہم خود کچھ نہیں کرتے، بس جہاں پر کسی نے دبایا دب گئے، کسی نے اٹھایا اٹھ گئے، خود سے بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ سب جو ہمارے اندر چیزیں ہیں اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، اصل مقصد اس پورے شہر کے اندر ایک خاص مشورہ سے مکتب کے نظام کو ہم کیسے مضبوط کریں، اس کے لیے یہاں پر آپ حضرات کو دعوت دی تو آپ ماشاءاللہ تشریف لائے۔ وہی ایک مشورہ کرنا ہے۔ اہمیت پر مکتب کے ہمارے مولانا ندیم صاحب نے پہلے ہی ذکر کر دیا تھا، اس لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی ایک دو چیزیں میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں کہ تعلیم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تاثر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، اس کے دو سبب معلوم ہوئے۔ ان کا ایک سبب ان کا قرآن کو چھوڑ دینا، اور دوسرا سبب ان کے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہیں سے عزم کر کے آیا ہوں کہ قرآن مجید کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب بستی بستی قائم کیے جائیں، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے، اور باہمی جنگ و جدل کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد جیل میں تھے تو دارالعلوم کے محتمم حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب ان کی ملاقات کے لیے مراد آباد تشریف لے گئے۔ دوران گفتگو انہوں نے حضرت شیخ الاسلام سے پوچھا، آج کل کیا سلسلہ ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ میں قیدیوں کو قاعدہ بغدادی پڑھا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں قیدیوں کو قاعدہ بغدادی پڑھا رہا ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت محتمم صاحب نے فرمایا، واہ بھائی واہ، دیوبند میں تو آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور یہاں قاعدہ بغدادی پڑھاتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ ہمیں تو پڑھانا ہے، بخاری پڑھنے والے ملیں گے تو بخاری پڑھائیں گے، اور قاعدہ بغدادی پڑھنے والے ملیں گے تو ان کو قاعدہ بغدادی پڑھائیں گے۔ اپنا فریضہ تو بلغوا عنی ولو آیا، اور فلیبلغ الشاہد الغائب ادا کرنا ہے، وہ ادا کرتے رہیں گے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تفسیر کے مطابق مکتب کے مدرسین علماء ربانیین ہیں، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، الَّذِي يُعَلِّمُ الصِّغَارَ قَبْلَ الْكِبَارِ، وہ لوگ جو بچوں کو بڑا ہونے سے پہلے پڑھاتے اور سکھاتے ہیں وہ علماء ربانیین ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مکتب میں پڑھانے والے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس کی قدر کریں، اور زیادہ سے زیادہ محنت کر کے امت کے نونہالوں کو، معصوم بچوں کو دینی تربیتی لحاظ سے آگے بڑھانے کی مکمل کوشش کریں۔ ہم لوگ علماء کی جماعت ہیں، وہ علماء جنہوں نے 10 سال تک مدرسوں کی چہار دیواری میں
کبھی کم نمک والا، کبھی زیادہ پانی والی دال ہم نے پی ہے، اور وہ پتہ نہیں کیسا مزہ رہتا تھا، ایسا سالن کھایا ہے۔ اللہ نے آپ کو علماء کی سند سے نوازا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آپ احساس کمتری میں بالکل نہ رہیں۔ اللہ نے آپ کو جو موقع عنایت فرمایا ہے، آپ معصوم بچوں کو اچھا بنانے کے لیے اپنا جگر نکال کر رکھ دیں، دل نکال کر رکھ دیں، اور نہ وقت میں کوتاہی ہو اور نہ جسمانی محنت میں کوتاہی ہو۔ ایک شکوہ ہمارا یہ رہتا ہے کہ تنخواہ کم ہے تو اللہ سے مانگیں، چونکہ اس وقت ہماری قوم نے ہمارے ساتھ یہ جو معاملہ کیا ہے، ہم اس سے متفق نہیں ہیں جو تنخواہ کے معاملے میں، لیکن چونکہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ اللہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے اس معاملے کو ہم اللہ پر ڈالیں اور اپنی انتھک کوششوں کے ذریعے سے ان معصوم بچوں پر خوب محنت کریں۔ ہم جتنی محنت کریں گے اتنا انشاءاللہ رزلٹ آئے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے لیے مولانا خلیل صاحب تشریف لائے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ جو نہ پڑھنے والا بچہ وہ کیسے پڑھے گا، نہ پڑھنے والا بچہ کیسے پڑھے گا، اس ترتیب کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ چونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں بہت زیادہ دیر تک آپ کے پاس آپ سے میں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن کچھ اور بات جو ہے وہ سامنے رکھتا ہوں۔ بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم اپنے مکتبوں کو متحد کریں۔ جو ہمارے مکاتب ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کام کریں۔ ہم اپنے مکتب کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں؟ اس وقت آپ کو معلوم ہوگا، ابھی ایک کلپ چلی ہے مولانا جنید صاحب فلاحی کی، شاید آپ لوگوں کے پاس آئی ہو۔ اس وقت تو یو پی میں سروے ہو رہا ہے، وہ سروے نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے، لیکن ہم کو اس کے پیچھے نہیں جانا ہے، اس لیے کہ واللہ خیر الماکرین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ انہوں نے سازشیں کی، اللہ نے سازش کی، اور بہترین سازش کرنے والا تو اللہ ہے۔ لیکن ہم امت مسلمہ کو بھی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ کیا کریں گے۔ جب یہ کچھ کرنے لگیں گے تب جا کر یہ پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ سے تبدیل ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ، ہم نے وہ شعر پڑھا، وہ شعر اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود جب تک محنت کر کے اللہ کو نہیں دکھائیں گے کہ اللہ یہ آپ نے ہمارے اوپر فرض کیا، ہم یہ کر رہے ہیں، پیارے اللہ آپ قبول کر لیجئے، اس وقت تک ہمارا کام نہیں بننے والا ہے۔ ہم لوگ ہزار دعائیں کرتے رہیں، دعاؤں سے بہت کچھ کام بنتا ہے، لیکن دعاؤں سے سب کچھ نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر معلق بھی بنایا ہے۔ تقدیر مبرم تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن تقدیر معلق بھی تو ہے نا۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ بھئی وہ چیزیں اللہ نے کسی کی محنت سے جوڑ دیا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے اللہ عمر میں برکت عطا فرما دیں گے، ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے اللہ عمر کو کم کر دیں گے۔ حالانکہ بھئی جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہ تو وہاں تک ہم رہنے والے ہیں، لیکن اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو ہم محنت کریں، کوشش کریں، کوشش میں انشاءاللہ ہم جو ہے کچھ بعد میں کچھ باتیں عرض بھی کریں گے، اخیر میں بھی انشاءاللہ۔ اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ حضرات کچھ ایسا مشورہ دیں جس کے ذریعے ہم اپنے شہر، کم سے کم یہ چھوٹا بیس ہے، اپنے شہر کے مکتبوں کے نظام کو ہم درست کر لیں۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھئی مائک دو، جو بولنے والے ہیں وہ بتائیں گے کہ نظام کیسے درست ہوگا۔ ہاں بس قریب قریب ہو ہی گیا، اسی میں ہوتی رہے گی بات تھوڑی دیر تک۔ تو اصل مکتب کو ہم منظم کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں وہیں دے دیں 2 منٹ میں۔
ہاں 2 منٹ میں کوئی اگر کہنا چاہتے ہیں کوئی بات، کیونکہ تعداد زیادہ ہے، سب کے لیے وقت نہیں ہے، تو اگر کوئی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کام کریں. کام کا نہج کیا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جس طریقے سے عزیزم مولانا ندیم صاحب نے جو ان کی نظامت میں گفتگو کی وہ ہم نے بغور سنی. اس کے بعد حضرت مولانا قطب اللہ صاحب نے اپنے درد دل کا اظہار بھی کیا، وہ سب ہم لوگوں نے دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کہوں کہ حضرت مولانا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ شاید میرے خیال سے انکلیشور کی ایک پہلی مجلس ایسی ہوگی جہاں ہم سب لوگ مکاتب کے علماء سب جمع ہیں. میں تو ایک دارالعلوم کا طالب علم ہوں، لیکن آپ لوگ مجھ سے زیادہ پڑھاتے ہیں اس لیے جانتے ہیں. لیکن جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں رکاوٹیں بنتے ہیں، ہمارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن مولانا نے جیسے اپنے خطبے میں فرمایا کہ یہ سب چھوڑ کر ہم کچھ اپنا فریضہ ادا کریں. تو جس طریقے سے کچھ مہینوں پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر، ان کی اخلاق پر کیچڑ اچھالا گیا تھا، تو ہم نے بہت سارے جلسے کیے، جلوس کیے، سب کچھ کیے، لیکن میں آپ کو صحیح معنی میں کہوں کیا ہماری تقریروں کو کسی نے سنا ہے؟ کسی نے نہیں سنا ہے. لیکن اس کے اگر پس منظر میں اگر ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو ہم یہ کام کر سکتے تھے کہ ہم اپنے طلباء کو، یعنی اپنے مکتب کے پڑھنے والے بچے کو 15 20 یا 40 سوالات ایسے دیتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر تھے. ابھی کا جمعہ کے دن برودا میں، مغل وارہ میں مفتی خلیق صاحب برودا نے ایک جلسہ کیا جہاں ہم لوگ بھی گئے تھے. تو وہاں ہم نے دیکھا کہ 90 سوالات انہوں نے لکھ کر دیے تھے، اور ان 90 سوالات کو انہوں نے مسابقے کی ترتیب دی، اور سب سے اخیر میں ایک منٹ کی تقریر دی. یعنی نبی نے ہجرت کیسے تھی، نبی کے اخلاق کیا تھے، ایک منٹ کی تقریر، چھوٹا چھوٹا بچہ بڑا بڑا. یہاں تک کہ عشاء کے بعد پڑھنے والے جو بڑے ہیں ان کو بھی سوالات دیے گئے تھے. رپورٹ یہ ملی کہ 90 بچوں نے تو سوالات یاد کیے ہی، ان کی گھر کی ماؤں نے بھی 90 سوالات یاد کر لیے. یہ کتنا بڑا کام ہوا ہے. اب وہی کہتے کہ ایک جلسہ کر لیتے وہ لوگ 1 گھنٹے کا، تو کتنے آدمی سنتے؟ 5 آدمی سنتے. لیکن وہاں 90 لوگوں کو سوالات جیسے طلباء کو یاد ہوئے ان کی ماں کو بھی یاد ہو گئے. یہ طریقہ ہے کام کرنے کا. اسی طریقے سے ہمیں جو رکاوٹیں بنتی ہے ہمارے یہاں، جیسے صبح میں اسکول کا نظم ہے، اب رات کا کیا نظم ہے، دین کا کیا، آپ سب لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ یہ کام سب کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی بہانے سے، جس طریقے سے ہم بہت سارے دیکھتے ہیں کہ کسی نے اپنی طریقے سے ٹیوشن پڑھانا شروع کیا یا جو بھی کچھ ہے، لیکن ہمارے یہاں سروے کر کے یہ بات ہم لوگ طے کریں کہ ہمارا کوئی بھی بچہ مکتب کے بغیر نہ رہے. یہ تو ہمارا خود ذاتی فکر ہے. اب ترستیان کیا ہیں وہ تو سب جانتے ہی ہیں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی، ہم بھی کسی ہاتھ کے نیچے ہیں، آپ لوگ بھی کسی کے ہاتھ کے نیچے ہیں. لیکن یہ تو ہمارا فریضہ بنتا ہے. جس طریقے سے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پچھلے سال جب فلاح دارین ترکیسر تشریف لائے تھے تو علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے ایک قول نقل کیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ میں اتنا سب پکا کے تیار رکھتا ہوں لیکن کوئی کھانے والا ہی نہیں ہے. تو ایک عالم کا انہوں نے جملہ سنایا تھا کہ یعنی میں لے کر بیٹھا ہوں صبح سے شام تک اپنی مسجد میں، لیکن کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے. تو ہم کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس 50-100 بچے آتے ہیں، بس اب انہیں کو ہم اچھے سے تب پڑھاویں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اور کوئی بھائی؟ جزاکم اللہ خیر. ندیم مولانا رضوان صاحب کچھ ارشاد فرمائیں کہ اس نظام کو کیسے درست کیا جائے. دیکھو ہر آدمی اکیلے کام کرتا ہوتا ہے کام، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر متحد ہو کر کام کریں تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اس میں اصل میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں متحد ہونے میں. جیسے ایک صاحب ہیں جن کی صلاحیت بہت اچھی ہے اور وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، ایک صاحب ہے جن کی صلاحیت تھوڑی سی کم ہے اور وہ کمزور پڑھاتے ہیں.
تو جن کی صلاحیت اچھی ہے وہ ان کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں یا ان کی ذلت ہونے لگتی ہے۔ یہ سب چیزیں دین میں نہیں ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی یا 100 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھی ہے آپ نے، نماز پڑھی ہے ہم سب نے، تو ہم نماز پڑھنے میں شریک ہیں الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو دور کرنا پڑے گا۔ جو اپنے اندر یہ سب باتیں آ رہی ہیں کہ بھئی میں نہیں پڑھا پا رہا ہوں، کیوں نہیں پڑھا پا رہے ہیں؟ آپ بھی سیکھ لیجئے، انشاءاللہ پڑھانے لگیں گے۔ میں آپ کو ابھی نمونہ دکھاؤں گا، ہمارے مولانا خلیل صاحب ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے مکتب میں بچے جن کو ہم کن ذہن کہتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کن ذہن ہے، جنہیں کہتے ہیں کہ یہ ڈھیلا ہیں، جنہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ گدھا ہیں، ہم لوگ اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کر پاتے، کچھ بھی بول جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کو انہوں نے تیار کیا ہے ماشاءاللہ، اور وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، اور کہ کیسے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے 1 سال میں تختی پوری کر رہے ہیں، 2 سال میں نورانی قاعدہ پورا کر، ایسا لگ رہا ہے جیسے نورانی قاعدہ کوئی بخاری شریف وہ 2 سال میں پورا ہو رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنا تھا، اس لیے ہم نے آپ کو دعوت دی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی دعوت دیں گے کہ اس پر اور غور کیا جائے، اور کتنا امپروو ہوا، کتنی ترقی ہوئی، کتنا فائدہ ہوا، اس پر بھی انشاءاللہ کچھ آپ لکھ کر بھی لائیں گے، وہ بھی سنا جائے گا، اور آگے کچھ بولیں گے وہ لکھا بھی جائے گا انشاءاللہ۔ آپ یہ جو مجلس شروع ہوئی ہے انشاءاللہ یہ مجلس بند نہیں ہوگی، آپ حضرات ہمیشہ تشریف لاتے رہیں اور اپنی باتیں رکھتے رہیں۔ تو ابھی اور کوئی ترتیب کسی کے ذہن میں؟ مولانا انور صاحب دو، بھائی مائک دو، مولانا انور صاحب کو دو، کوئی ارشاد فرمائیں حضرت، بیٹھ کر بولیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس مجلس میں پہلی بار تشریف لا رہے ہیں۔ کچھ کمیاں ہوں گی وہ ہمیں بتائیں، ہمیں حالات کا اتنا جائزہ تو ہم نے نہیں لیا، البتہ ہم نے بھی ایک مکتب قائم کی جو بہت پرانی مسجد ہے، اور ملا واڑ آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ مکتب کا نظام وہاں بالکل پیچیدہ تھا۔ وہاں کے مؤذن صاحب ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے 52 سالوں میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ اتنے کثیر تعداد میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم نے جب وہاں مکتب کا نظام شروع کیا تو صحیح سے اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا۔ الحمدللہ ہم نے مستقل 15 دنوں تک الف باتا پہ ہی محنت کی۔ لوگوں نے کافی اعتراض کیے کہ الف بیتے ہم پڑھتے تھے، الف باتا کہاں سے لے آیا؟ تو ہم نے حروف مقطعات کے ذریعے ان کے رجحانات کو اس طرف مائل کیا کہ ہم سورہ بقرہ کے اندر الف لام میم پڑھتے ہیں تو اس کو علی لام میم کیوں نہیں پڑھتے، پھر کاف ہا یا عین صاد، اس طریقے سے حروف مقطعات کے ذریعے میں نے دلائل پیش کیے کہ الف باتا کا ثبوت قرآن مجید میں ہے۔ ہم سے کسی نے نہیں کہا ہو تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اور مکتب کا نظام جتنی مجھے جانکاری تھی شروعات میں دینیات وغیرہ کے ذریعے، وہ جو فائنٹیج وغیرہ میں چلتے ہیں بمبئی کے ذریعے، تو میں سنیچر کے دن شروع میں بچوں کا جب مکتب شروع ہوتا ہے تو 7:30 بجے بچے آ جاتے ہیں، کبھی 7:45 کے قریب آتے ہیں، کوئی 7 بجے سے آ جاتے ہیں۔ تو میں پہلے دن کلمے پڑھاتا ہوں، اور اول کلمہ دوم کلمہ اس طریقے سے نہیں پڑھاتا، میں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید، کلمہ استغفار، کلمہ رد کفر، ایمان مجمل اور مفصل ترجمے کے ساتھ پڑھاتا ہوں۔ اور دوسرے دن پھر سیرت پڑھاتا ہوں، تیسرے دن پھر اسلامی معلومات، اور چوتھے دن پھر اس زبان عربی وغیرہ یہ سب کی کچھ بول بچوں کے شوق اور جذبے میں۔ اور جمعرات کے دن جو ہے مسائل پڑھاتا ہوں، جو نماز کے مسائل ہیں، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض وغیرہ۔ اور جمعہ کے دن نماز کی عملی مشق اور نماز کی مکمل دعائیں پڑھاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے میں نے محنت کی، تو الحمدللہ کافی ابھی بچے اس مقدار پر پہنچے ہیں کہ وہ نماز وغیرہ اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ ایام حج وغیرہ کے زمانے میں حج کے فرائض، واجبات اور حج کے عملی طریقے یہ سب بتلائے۔ اور ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا تو مستقل سیرت کی، اور اردو کا نظام بالکل پیچیدہ تھا، تو میں نے کہا کہ ہم تو اجمی لوگ ہیں، اگر ہم قرآن کریم پر ہی اکتفا کر لیں گے تو سیرت کا علم ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟
تو بچوں کو میں نے اردو شروع کیا. باضابطہ بچوں کو نوٹ بک کی خصوصی توجہ دیتا ہوں اور بورڈ میں بھی لکھواتا ہوں. تو الحمدللہ کچھ بچے جو ہے اردو کی چوتھی تک پہنچے ہیں. اور دینی تعلیم کا جو رسالہ ہے حضرت مولانا سید محمد میاں نور اللہ مرقدہ جمعیت علماء ہند سے جو شائع ہوا ہے، تو اس کے اندر اردو کے بڑے ادب اور احترام والے الفاظ ہیں، تو اس کو میں ترجیح دیتا ہوں اور اس کا بھی نظام قائم ہے. ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے. اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ماشاءاللہ ہر مکتب محنت کر رہا ہے، ہر جگہ تعلیم ہو رہی ہے. اصل میں ایک تو طرز تعلیم پر گفتگو ہونی ہے، اور دوسری ان مکتبوں کو متحد کیسے کریں، متحد کر کے کیسے کام کریں، اس چیز پر ہم لوگ تھوڑا کوشش کرنا ہے کہ کیسے کیا جائے. ہر مکتب کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے. ایسا نہیں کہ مطلب یہ ایک مکتب چلا رہے ہیں ہمارے سعید بھائی درسوت، تو دوسرے اور مکاتب کو کون دیکھے گا، سمجھ رہے ہیں نا. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان تمام کو متحد کیا جائے. تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اگر کچھ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو بات تو. میرا نام نعمان ہے، میں کوسمری سے تعلق رکھتا ہوں. ایک مرتبہ استاد محترم ترکیسر مولانا یوسف صاحب تنکاروی دامت برکاتہم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتحاد کیا جائے، اور اسی پر تو کہا کہ سب سے پہلا تو ایک پریکٹیکل میں آپ کو فارمولہ یہ دیتا ہوں کہ آپس میں علماء بیٹھ کر کھا لے، یعنی آگے کی جو ہمارے عزائم ہے وہ تو انشاءاللہ اللہ پورا کرتے رہیں گے، لیکن صرف ہم یہ اہتمام کریں کہ مہینے 2-3 مہینے میں ساتھ میں مل کر کھا لے. بہت خوب. تو آگے کے جو مسائل ہے وہ انشاءاللہ اللہ حل کر دیں گے انشاءاللہ. ضرور. یہ دوسری بات جو ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم جو ہے ایک اخلاقی چارٹر بنا لیں کہ ہم آپس میں متحد ہوں گے ان نکات پر بس، اور اس کے اخلاقی تقاضے یہ رہیں گے. ہم چھوٹی عمر ہے لیکن تجربہ یہ رہا کہ ہم جو ہے وہ اخلاقیات کے پابند نہیں ہوتے ہیں. جیسے تبلیغ میں کہا جاتا ہے کہ مشورے سے پہلے مشورہ نہیں، مشورے کے بعد چرچا نہیں. یہ ایک جملہ ہے لیکن وہ بہت معنی دار ہے. تو وہ ہم اخلاقیات کے پابند نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے سب مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہم جو ہے وہ شروع ہی سے اپنے ساتھیوں کو ان بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں جو بہت مدارج کے بعد ہوتی ہے اور بہت پریکٹیکل کے بعد ہوتی ہے. لہذا 2 ہی باتیں سمجھ میں آتی ہے. اولاً تو جو قریبی مقاصد ہے اور جو آسانی سے حاصل کیے جاتے ہیں ان کو متعین کیا جائے. جیسے مارکیٹ میں کیا جاتا ہے کہ شارٹ گول ہوتے ہیں، لانگ گول ہوتے ہیں، تو شارٹ گول کو پہلے متعین کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو متعین کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اس کے اخلاقیات کو متعین کر دیں کہ ہم جو ہے وہ آپس میں ان اخلاق کے پابند رہیں گے، تو انشاءاللہ بہت اس سلسلے میں آگے ترقی کی جائے. جزاک اللہ. بہت اچھا، بہت اچھا. ماشاءاللہ آپ نے مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے سے، ان کے حوالے سے ذکر فرمایا. بہت بہت شکریہ. حضرت کا نام آیا، ماشاءاللہ ہماری مجلس میں بہت خوشی کی بات ہے. بھائیوں، میں اس بات پر آپ کو متحد کرنا چاہتا ہوں جس پر قرآن کریم نے کہا تھا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اس آیت پر ہم متحد ہو جائیں. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے
کہ ایک روایت بہت چل پڑی ہے، اختلاف امتی رحمت، یہ بہت چلی ہے، اس کی گہرائی گہرائی میں جانتا نہیں بہت زیادہ، لیکن ہم تمام علماء اس روایت کو کتاب کے اندر رکھ دیں، اختلاف امتی رحمتن کا سہارا لے کر آپسی حسد کو اور زیادہ تقویت پہنچا رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک مرض ہے جو ہمارے اندر آ گیا ہے۔ اختلاف کہیں بھی آپ بات کریے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا حق ہے میں اختلاف کروں۔ ارے بھائی، آپ اپنے آپ سے اختلاف کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اپنے ضمیر سے اختلاف کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بدکاری ہزار کریں گے لیکن اپنے سے اختلاف نہیں ہوگا، نیکی کا موقع آئے گا تو اپنے آپ کو جو ہے بھگا لیں گے، پیچھے چھپا لیں گے۔ اور تنہائی کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ پورا سراپا ناپاک ہے، اور جب مجلس میں آئیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ قطب و ابدال کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز تو ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ تو اختلاف امتی رحمتن والی جو روایت ہے، اس روایت کو ہم کتاب میں رکھ دیں۔ میں اس پر اور زیادہ چرچا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اتنا بڑا کام ہوگا کہ لوگوں کے تصور سے بہت بالا تر ہوگا۔ آپ حضرات کی کیا رائے ہے کہ اس چیز کو ہمیں دور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بھئی ایک امام صاحب دوسرے امام صاحب کی بالکل برائی نہ کریں، چاہے ان کی تجویز صحیح ہو نہیں ہو، انہیں محبت سے قریب کر کے حکمت عملی کے ساتھ انہیں بتایا جائے کہ حضرت میرا آپ سن لیجئے میں کیسا پڑھتا ہوں قرآن، میرا سن لیجئے میں کیسا پڑھتا ہوں، تو انہیں آپ متنبہ ہو جائیں گے۔ اس چیز کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ ہوا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، علماء ہیں۔ وہ محراب میں تھے، خصمان بغى بعضنا على بعض، وہ آئے وہاں پر اور انہوں نے ذکر کیا خصمان بغى بعضنا على بعض، وہ واقعہ ہے پورا 23ویں پارے کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے پاس ایک ہی دمبا ہے اور ان کے پاس تو 99 ہے، وہ بھی ایک بھی میرے سے لینا چاہ رہے ہیں، ہے نا؟ تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ يبغي بعضهم على بعض، وہ آیت کیا ہے پورے؟ تو ٹھیک ہے، اخیر کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب۔ میں نے تو اپوج پڑھ سے مجھے دینا ہی پڑے گا، وعزني بالخطاب۔ فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض۔ یہاں تک جیسے ہی پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے کہیں خطا ہو رہی ہے، خر راکعا واناب، فوراً سجدے میں گرے۔ اللہ نے فرشتوں کی ٹیم کو بھیجا تھا، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، یہ کیا ہو بھی سکتا ہے۔ بہرحال ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے، اسرائیلی روایات میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ بہرحال تو اس طریقے سے اگر ہم سامنے والے سے کہیں بھائی میرا قرآن آپ سن لو، ایسے میں پڑھاتا ہوں یا میں ایسے نماز میں پڑھتا ہوں، تو انشاءاللہ خود بخود سامنے والا متنبہ ہوگا۔ اسی طریقے سے مکتب کے نظام میں ہم ایک مکتب سے دوسرے مکتب میں جانے سے شرم کرتے ہیں، وہ چھوڑیے، اگر ایک مکتب میں 3 استاد پڑھا رہے ہیں تو ان میں آپس میں ملاقات کرنے میں شرم کرتے ہیں، یہ تو اس کا بچہ ہے، وہ ان کا بچہ ہے، وہ ان کا بچہ ہے، نہ سب میرا بچہ ہے، سب میرے بچے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ان کا بچہ ہے، وہ ان کا بچہ ہے۔ تھوڑا اس چیز پر۔ دوسری بات ہمارے قاری صاحب نے ارشاد فرمائی کہ ہمارے اوپر کچھ ذمہ دار ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑا ذمہ دار وہ ہے، واحد القہار ہے، جو اصل تو وہ دیکھتا ہے ہمارے دلوں کی چیزوں کو۔ یہ تو صرف دنیاوی معاملات میں اللہ نے انہیں مقرر کیا ہے، ان سے کچھ بنتا بگڑتا نہیں ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ ایسے معاملات کریں کہ ہم ان کے سامنے جھک جائیں، ان کے سامنے بچھ جائیں۔ ہمارے مسجدوں کے متولی، ہمارے مدرسوں کے محتمم و ذمہ دار، ان کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکا لیں۔ کیوں؟ کام اللہ کے لیے کرنا، نہ محتمم نہ متولی، کام امت کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس لیے نہ محتمم اور نہ متولی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب ہماری نظر اللہ پر ہوگی
تب پھر ہمارا کام بہتر ہوگا. متولی بھی آ کر سر جھکا کر کھڑا ہوگا. میں آپ کو کیا واقعہ سنا دوں, میری ذات کے ساتھ واقعہ جو پیش آیا. میں ایسی جگہ پر میں نے امامت کی جہاں آپ جانتے ہوں گے وہ کلیکٹریٹ والی مسجد میں, وہاں میں رہا. وہاں کے جو آپ ذمہ دار تھے آپس میں کٹے اور بندوق نکال کر آپس میں لڑا کرتے تھے, لیکن حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم نے مجھے وہاں کی ذمہ داری سپرد کی اور مجھ سے کہا کہ بیٹا دیکھو وہاں پر تو بھائی کٹے نکل جاتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت آپ کی تشریف آوری, حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب ناخدا دامت برکاتہم کی تشریف آوری سے یہ سب کٹے اندر ہو جائیں گے. کام کیا الحمدللہ, 1 سال تک کام کیا, نہ کٹا آیا نہ پھٹا آیا, کچھ بھی نہیں آیا, نہ وہ بھائی صاحب بھی آئے اور نہ کٹا. ہاں نماز پڑھتے تھے, آگے نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب ہم ایک پر نظر رکھیں گے, ایک اللہ پر جب نظر ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا کام بنے گا. متولی کو خوش کرو بھائی, ذمہ داروں کو خوش رکھو بھائی, کیوں کام اللہ کے لیے کرنا ہے. اور ان بچوں, یہ جو بچے ہیں نا بڑے قیمتی لوگ ہیں, یہ ان کی زندگیاں خراب نہیں کرنی ہیں. متولی سے ہمارا جھگڑا ہے, ان بچوں سے کیا جھگڑا ہے. یہ معصوم جو آ رہے ہیں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے, ان سے کیا جھگڑا ہے. یہ جو معصوم عوام ہیں ان سے ہمارا کیا جھگڑا ہے. متولی سے جھگڑا ہے تو متولی کے سامنے جھک جائیں. میں تو اس بات کو کہوں گا, بہت سارے لوگ شاید اس میں اختلاف کریں, پھر وہی بات اختلاف امتی رحمت ان کا حوالہ دیں گے, تو یہ چیز درست نہیں ہے شاید. تو ہم اگر ہمارے اخلاق اگر درست ہوں گے تو سامنے والے کے اخلاق. میں ایک جگہ پہ جاتا تھا, ایک غیر بھائی تھے, ان سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں تو جو میرے ساتھ برا کرتا میں بھی اس کے ساتھ برا کرتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب میری عادت یہ ہے کہ جو میرے ساتھ برا کرتا میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں. جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ تو اچھا کرتا ہی ہوں, لیکن جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا کرتا ہوں. اس کا ورڈ 2 منٹ کے اندر بدل گئے. کہا یار کیا بات آپ نے کہہ دی مولانا, سامنے والا کتنے دن تک برائی کرے گا. جب آپ اچھا کرو گے تو سامنے والا کتنے دن تک برائی کرے گا, وہ بھی اخیر میں تھک ہار کر آپ کی تعریف کرنا شروع کر دے گا. تو یہ چیز جو ہے میری رائے ہے, آپ حضرات اس کو ضرور اس پر غور کریں کہ اگر ہمارے کچھ مخالف ہیں, ہمارے مقتدیوں میں بھی بہت سارے ہمارے مخالف ہوتے ہیں کن کو ہماری قرات نہیں پسند ہوتی, کسی کو ہمارے کپڑے پسند نہیں ہوتے ہیں, تنخواہ تو دیتے نہیں لیکن کپڑے پسند نہیں ہوتے, وائٹ پہن کے رکھا ہے, اتنا بہترین استری پریس, بہترین عطر لگا کے رکھا ہے, ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ. یہ مسکراتا ہوا چہرہ تو رب نے دیا ہے, ہمارے اور آپ کی تھوڑی کوئی طاقت ہے اس میں کہ یہ مسکراتا ہوا چہرہ ہم خود بنا لیں, یہ تو رب نے دیا ہے. جنہیں اللہ نے روتا رکھا وہ روئیں گے اور جسے مسکراتا رکھا وہ مسکرائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم اس میں کریں. باتیں بہت لمبی ہو جا رہی ہیں. میں مولانا خلیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ کچھ باتیں مکتب کے حساب سے آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. تو ایک تو سب سے بڑی چیز, اچھا آخر میں پھر میں انشاءاللہ 10-15 منٹ آپ سے بات کروں گا, کیونکہ ہم کو یہ متحد کرنا ہے. سب مکتب, مان لو یہاں کے مکتب ہیں, یہاں ہمارے شانتی نگر حفاظت نگر میں ایک مکتب مسجد ہے. دیکھو بھائی ابھی مکتبوں کے نظام پر بھی گورنمنٹ کی نظر ہے, آپ کو معلوم ہوگا ایم پی میں 2-2, 3-3 مکتب بند کر دیے. یہ سروے کے نام پہ ایسے کام کر رہے ہیں. اور کچھ ہمارے بڑوں سے بھی غلطیاں ہو جا رہی ہیں, سہو ہو جاتا ہے تو یہ لوگ زبان پکڑ لیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہمیں محنت یہ کرنی ہے کہ ہم متحد ہو کر کام کریں, اور ایک مکتب والا دوسرے مکتب والے کو کارگزاری سنائے, ایک دوسرا مکتب والا تیسرے مکتب والے کے پاس اس کی رودات بھی پوچھے. اس لیے نہیں کہ اسے ذلیل کرے, بلکہ اپنے مشوروں سے نوازے, محبت سے نوازے, باتیں کہ بھئی اس طرح میں کر رہا ہوں, میرے کو بہت فائدہ ہوا. تو یہ انشاءاللہ مولانا خلیل صاحب کچھ بات کریں گے. اس کے بعد پھر ہم لوگ چونکہ لیٹ ہو گیا, اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں اور بھی باتیں ہوں گی, اور کچھ چیزیں ہم نے لکھی ہیں وہ ابھی میں پڑھ کر آپ کو 5 منٹ کے اندر سنا دوں گا لاسٹ میں انشاءاللہ. آ جاؤں ادھر.